جو بھی سچویشن بنی، سائفر سے پہلے بھی حالات کشیدہ تھے ریاست کے ساتھ یا حکومت کے امریکہ کے ساتھ، لیکن یہ پچھلا جو 1 سال تھا جو کہ سائفر والا تھا، اس میں نقصان ہوا پاکستان امریکہ کے تعلقات کا؟ کتنا نقصان ہوا اور یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر لعن طعن کرنے والا جب مقبول ہوتا ہے تو امریکنوں کو پیغام یہ جاتا ہے کہ اچھا، تو اس ملک میں ہمارے سے مخالفت یا مخاصمت جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، تو یہ مثبت کوئی نظر سے کوئی اس کو نہیں دیکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ان کی حق میں بھی تو نہیں بولتا ڈر کے مارے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں نا، میں نے امریکہ سے پاکستان کے اچھے تعلقات کے حق میں کئی دفعہ بولا اور بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک آپ کے ہی ساتھی اینکر ہیں ایک اور چینل کے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو نعرے بازی ہم کرتے ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے قد اس کے برابر ہو تو تب بات ہو سکتی ہے، تھوڑا سا کچھ لحاظ کر لیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا اور ابھی بھی ہمارے یہاں یہی چل رہا ہے، تو کوئی ان کے حق میں بھی نہیں بولتا، مخالفت ان کی مسلسل جاری ہے خان صاحب کی طرف سے، سازش کا الزام۔ اور جب سازش کا الزام لگاؤ تو آدمی ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اچھا بھی جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم نہیں انگیج کریں گے، تو یہ ایک نقصان یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی کے بعد ویسے ہی پاکستان کے بارے میں ایک منفی رائے تھی کہ پاکستان نے اگر ہمارا ساتھ دیا ہوتا، صحیح ہے غلط ہے، امریکنوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہوتے، ہماری بات مانی ہوتی، ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو اتنی بری طرح سے ہمیں وہاں سے نہ نکلنا پڑتا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ایک سوئچ آف کی سی کیفیت ہے کہ بھئی ابھی اس وقت انگیج نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک نیم بحران یا مستقل نیم بحران کی کیفیت میں مبتلا ہے، کیوٹک کنڈیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ بھی کوئی اچھا موقع نہیں ہوتا بات چیت کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی الیکشن ہوگا تو الیکشن کے بعد کس کی حکومت آئے گی اس سے بات کی جائے، یہ جو کولیشن ہے اس وقت حکومت میں اس کے ساتھ بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی تبدیلی آئی ہے ان سے بات کی جائے، کیا بات کی جائے۔ تو ایک لحاظ سے ہر سطح کے اوپر ہم کو نقصان ہو گیا ہے یہ پورے 1 سال کے جھگڑوں کا جو خان صاحب نے شروع کر دیے۔ دنیا بھر میں حکومتیں ہٹتی ہیں نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے، وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے، ہٹ کے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے، اسی وقت بعض اسمبلیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے ہاتھ ملا کے اپنی دوسری سیٹ کے اوپر آ جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کیفیت پیدا کر دی گئی ہے کہ جیسے مسلسل ایک حق و باطل کی لڑائی ہے جس میں ہم حق ہیں دوسرا باطل ہے، اور ہم نیک ہیں ہم اچھے ہیں دوسرے لٹیرے اور چور اور غدار ہیں، ہم محب وطن ہیں باقی سب ملک دشمن ہیں۔ ایسی کیفیت کے اندر دوسرے ملک بھی انگیج کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور امریکہ پاکستان تعلقات میں کجی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، کیونکہ ہم بہت عرصے سے امریکہ کے معاملے میں یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات میں اگر کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستانی تو ہم اس کو فوراً امریکی ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں۔ امریکن اتنے بھولے اور بے وقوف نہیں ہیں کہ ہمارے ٹویٹر پہ تو امریکہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں مسلسل، اور پھر وہی گالیاں دینے والے جب ملنے آئیں تو مسکراتے ہوئے آ جائیں ہی جی ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔